سورہ نمل آیت 47 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو وہ بولے طیرنا ہم نے پائی نحوست بیکا تجھ سے وبمن اور ان سے معک جو تیرے ساتھ ہیں قالا اس نے کہا طائرکم تمہاری بدشگونی یا تمہاری نحوست عند اللہ کے پاس بلکہ انتم تم ہو قومن ایک قوم تفتنون آزمائے جاتے۔ انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اصل میں جو دنیا کا وبال ہے نا، یہ دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کی مشغولیت ہے، وہ اس کو انسان دھوکے سے اعزاز سمجھتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کوئی مجھے ان سے دور کر رہا ہے، وہ خود چونکہ دور ہوگا تو وہ دور کرے گا نا، تو وہ مجھے اس سے دور کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی غربت یا اس کی افلاس، اس کے پاس مادی چیزوں کی کمیابی تھوڑا ہونا اس کے لیے بذات خود بڑی نحوست ہے۔ وہ ٹھاٹھ باٹھ شان وہ جو ہونی چاہیے تھی، یہ چونکہ خود اس سے محروم ہے، یہ ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے مجھے بھی اس طرف افلاس کی طرف، لمیٹیشن کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ میری خواہشوں کا، میری ترقی کا دشمن ہے، اس پر نحوست خود آئی ہوئی ہے، اب مجھے بھی اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ انسان اپنی ترقی یا اپنی خوشحالی کو یا ان مادی چیزوں کو وہ ایک پیمانہ بناتا ہے، پھر ان سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دنیا کی جو خوش آمدیں ہیں، دنیا کا دب جانا ہے، روب ہے، جو ظلم ہے، جو ستم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی ترقی ہوئی ہے، اور جو اس کی اس ترقی سے روکنا چاہ رہا ہے اس کو، تو وہ خود نحوست والا ہے۔ تو جب ان کو وہ نصیحتیں کی گئیں، وہ دنیا کی جس مشغولیت میں مست تھے، ان کو احساس دلایا گیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ انہوں نے کیا سمجھا، کیا بولے، کیا کہا؟ اللہ کے ان چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیا رویے رکھے گئے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس کے مقابلے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نحوست کا یا بدشگونی کا تم مجھے کہہ رہے ہو، میں تو تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں، اور وہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ہے۔ اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ گے تو اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہاری پکڑ ہوگی، اور وہ پکڑ تمہارے لیے نحوست ہوگی یا بدبختی ہوگی۔ تو اللہ ہر ایک چیز اللہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ والے ہر ایک چیز کو اللہ کی جو حقیقت ہے، حق ہے، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو ما سوا اللہ میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ فرق دیکھیں، ایک واضح فرق۔ وہ اس رحمت کو نحوست قرار دے رہے ہیں، جو عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں، جو حقیقت نہیں دیکھ پاتے، ان کو رحمت نحوست نظر آنے لگ جاتی، اور یہ بذات خود کتنی بڑی ذہنی بدحالی ہے۔ اس کا استحصال جب انسان خود کرتا ہے اپنی فکر کا، تو وہ کیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں، اس کی سوچ کیسے دھوکہ کھاتی ہے، اور اس لعنت کو وہ اپنے لیے اعزاز سمجھ لے۔ جو لعنت کو اعزاز سمجھ لے اور رحمت کو نحوست سمجھ لے، اس کی بربادی کو کیا کہیں گے، اس کی بدبختی کو۔ یہ ہم ان کے حوالے سے تو ان پر بڑی لعن طعن کریں گے کہ ہاں انہوں نے اللہ کے نبی کو نحوست کہا، اور نہ صرف ان کو بلکہ جو ان کی پیروی کرنے لگ گئے، جو ان کے ساتھی بن گئے تھے، انہوں نے کہا تمہارے ساتھی بھی منحوس ہیں۔ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر چمکتی دمکتی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انعام ہے، ہماری کامیابی ہے، جبکہ حقیقت میں اپنے ساتھ تو نہیں لائے تھے یہ چیزیں، ہم نے یہاں دیکھی نا، اور پھر ساتھ بھی نہیں لے جائیں گے، تو پھر یہ کیسے ہماری خوش بختی کا سبب ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ اس کے مقابلے میں جو اللہ ہمیں جس کی طرف لا رہے ہیں، جس کی طرف ہم اللہ بلاتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ چیزیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے ہم نے اس راستے کو ترک کیا ہوا ہے، لیا ہوا ہے تو بہت تھوڑے سے معمولی اور سرسری طور پر، جبکہ دنیا جہان کی گپیں باتیں
اور تو دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم دیکھیں کتنا وقت لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے ویسے کیسے گپ شپ لگاتے ہیں، اور اللہ سے ہم کلام ہونے میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا ان پر لان تان کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی تو دیکھ لینا کہ میری صورتحال کیا ہے، میں کن کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں؟ کیا میرے لیے وہ لوگ آئیڈیل ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا؟ اس دنیا کو یہ تو آزمائش ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں تم تو آزمائے جا رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ نے خوشحال کر دیا ہے، اور جو بول رہے تھے نا وہ غریب لوگ نہیں بول رہے تھے، وہ وہاں کے خوشحال لوگ بول رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں نعمتیں کیا دیں؟ تم تو اپنی اصلیت، اپنی اوقات بھول گئے، اور تم اللہ کے بندوں پر ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تم آزمائش میں ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اور جو آزمائش میں ہو اس کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں میں اپنی آزمائش میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ لیکن کہاں ہوش رہتا ہے، کس کو رہتا ہے؟ وہ ایک بزرگ تھے، وہ جو کہا کرتے تھے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کے حجاب سے محفوظ رکھنا، یہ مجھے ہلاک کر دیں گی۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جی نعمتیں تو تھوڑی ہیں اور زیادہ میسر ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل انہی اسباب میں ہے، انہی مادی چیزوں میں ہے، اور پھر ان کو ہم حاصل کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ دھوکہ ہے نا؟ تو پھر اس چیز کے پیچھے بھاگنا کیا، اور اپنی عاقبت ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ لیکن کہاں سوچنا بھلا ایسا؟ ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی دھن ہم پر ایسی سوار کرا دی گئی، پھر ہم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ جس ماحول میں انسان رہتا ہے نا اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، تو اپنے ماحول کو ٹھیک کریں۔ یہ ماحول آپ کو ملے گا نہیں آئیڈیل کہیں سے بھی، آپ کو اپنے اندر کا ماحول ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے اندر وہ نور اور رحمت لانی ہوگی جو باہر کی اس دھوکے کا مقابلہ کر سکے۔ اندر تو ہے وحشت، اس وحشت نے کیا اس باہر کی وحشت کا مقابلہ کرنا؟ تو دھوکے کو دھوکے سے کیسے ہم منیمائز کر سکتے ہیں؟ حقیقت سے، حق سے۔ دھوکے کا مقابلہ حق سے کیا جا سکتا ہے، اور قرآن ہے حق، تو اس حق کی طرف آئیے۔